ایک صحابی کی روایت ہے جو مشہور حدیث ہے، مسافے والی حدیث، تو میں نے حضور سے مسافہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مخمل کی طرح ملائم تھا اور میرے ہاتھ میں خوشبو آ گئی۔ انہوں نے جس راوی سے اس روایت کو کیا اس نے کہا کہ اچھا آپ نے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا میں بھی آپ سے مسافہ کیا، کہا کہ میری نسبت بھی آپ مسافے کی حضور تک پہنچ جائے۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی وہ راوی موجود ہیں جن کے مسافے کی نسبت اسی طرح حضور تک پہنچتی ہے۔ ان راوی سے جو سلسلے چلتے رہے، جب انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو ہر سننے والے نے کہا اچھا میں بھی پھر آپ سے مسافہ کر لوں تاکہ میرا مسافہ کی بات بھی حضور تک پہنچ جائے۔ یہ لوگوں کے تعلق کی نوعیت تھی، یہ ایک ایک بات کو محفوظ رکھتے تھے، اس کو پہنچاتے تھے، اور حدیث کے اندر وہ سارا ذخیرہ حکمت کا اور دانائی کا اور دین کی تعلیم کا، دین کی تفصیل کا سارا اسی لیے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ تو بڑی واضح اور صاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس انداز میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، وہ صرف اس کی بندگی کریں اور اس بندگی میں کسی کو شریک نہیں، اور ساتھ ہی عذاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ اگر بندے شرک نہ کریں کی بندگی میں پھر ان کو عذاب۔ ان دونوں کو ہم الگ الگ ذرا غور کریں گے، یہ کہ بڑی اہم باتیں ہیں، بظاہر تو بڑی عام باتیں ہیں لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اہمیت ہے کہ انہی پر سارے دین کی کا مدار و بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جو رسول ہم نے بھیجا کسی زمانے میں آیا، کسی قوم میں آیا، ہندوستان میں آیا، یورپ میں آیا یا چین میں آیا، جاپان میں آیا، تفصیل کچھ بھی ہو شریعت کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، لیکن سب کو ہم نے ایک بنیادی پیغام دے کر بھیجا، بل انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس سے آگاہ کر دو، لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، بس ان کو چاہیے کہ صرف میری بندگی کریں، وہ کسی کی بندگی نہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو یہ بندگی کی دعوت، ایسی عبادت جس میں کوئی شریک نہ ہو، یہ دراصل سارے دین کی بنیاد اور اس کا خلاصہ ہے۔ یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ہم پوری طرح سمجھتے نہیں، اور اس بات میں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے اور ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، یا اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام نے ایک بندگی کی دعوت دی، ان کے مخالفین میں سے کوئی بھی اس بات سے منکر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سب سے بڑا الہ معبود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ شاید قرآن مجید نے تو باقاعدہ کفار قریش سے مکالمے نقل کیے ہیں، ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ کہیں گے اللہ نے۔ کون کائنات میں تدبیر کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اس میں سے وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، 360 بتوں کی پرستش کرنے والوں کو، کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، پانی بھی وہ اتارتا ہے، تدبیر بھی اس کی چلتی ہے، اور اس میں ان کو ہر سوال کا جواب منتظر ہے اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ پھر تو یہ سوال بڑا اہم بن جاتا ہے۔ اسے ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور نفع نقصان پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اپنی قوم کو تھی، اس سے پہلے سارے انبیاء کی رہی، اور آپ نے سب سے یہی مطالبہ کیا، اور اسی پر ساری لڑائی اور ناراضگی تھی۔ ابو جہل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ نقل ہے، اس نے کہا، آپ نے کہا کہ میں تو صرف ایک بات چاہتا ہوں، تم مان لو اور ہماری تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو بہت خوش ہوا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جس سے سارے جھگڑے نپٹ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات کو مان۔ اس نے اس پر کہا کہ بہت ہی ناراض ہوا، غصے ہوا، اور یہ اس کا قول ہے، سارے کفار قریش کا قول ہے، قرآن نے نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود سمجھائے گا، یہی الہ ہوگا؟
یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہستی جو ہے وہ سارے کائنات میں وہی معبود ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شریک ہو، اختیارات میں شریک ہو، ذات میں شریک ہو، وہ مختلف چیزوں میں۔ تو شرک کی قسمیں تو بہت ساری ہیں اور بہت ساری کتابوں کے اندر سب بیان بھی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اگر 3-4 باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں اللہ کی بندگی میں کس کو شریک، کسی کو شریک۔ ایک اللہ کی بندگی سب کرتے تھے، کفار قریش بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس سے ان کو انکار ہو، ان میں سے بات کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور آج بھی یہ ہے کہ بعض مسلمان کرتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ لیکن جو کہ اصل وجہ جس پر کہ جھگڑا تھا، جس پر کہ اختلاف تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ ہی صرف ایک تھے جو کہ پرستش کا، بندگی کا مستحق ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی۔ اور کیونکہ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، نہیں سمجھ پاتے تھے، جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے معنی کیا ہیں، اس لیے لوگ اس پر برافروختہ بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، اور آج بھی لوگ جانتے بوجھتے یا بغیر جانے بوجھے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے اپنے آپ کو نہیں بتا پاتے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے